مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ابتداً یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرض، واجب اور سنت فجر یہ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھے گا تو یہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسے چاہیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو جائے یا کسی لکڑی کے سہارے سے کھڑا ہو جائے، یا فرمایا کہ نہیں اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا کم از کم تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ لے، اس کے بعد وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا، نمبر 2 کھڑے ہونے سے اس کو قطرہ آتا ہے، نمبر 3 کھڑے ہونے سے اس کے چوتھائی ستر کے کھلنے کا اندیشہ ہے، یا نمبر 4 کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا زخم بہہ جاتا ہے، یا پھر نمبر 5 وہ رکوع سجود پر قادر نہیں ہے تو ایسا شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر کسی شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت شریعت کی جانب سے مل جاتی ہے، مثلا یہ جو آزار بیان کیے، نمبر 1 کے کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، نمبر 2 کے کھڑے ہونے سے اس کے قطرے آ جاتے ہیں، نمبر 3 زخم بہنا شروع کر دیتا ہے، نمبر 4 چوتھائی ستر کھل جانے کا اندیشہ ہے، یا پھر نمبر 5 کے وہ رکوع سجود پر قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یا کرسی پر۔ صحیح۔ اگر یہ شخص کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو کرسی پر ظاہر ہے کہ رکوع سجود اشارے کے ساتھ ہوں گے۔ کرسی پر نماز پڑھنے والا رکوع سجود اشارے سے اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ رکوع سجود کرنے سے عاجز ہو۔ اس لیے کہ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ جو شخص رکوع سجود کر سکتا ہے اور وہ قیام پر قادر نہیں ہے تو وہ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھے گا تو اسے سجدہ زمین پر ہی کرنا ہوگا، وہ اشاروں سے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص رکوع سجود پر قادر ہے لیکن کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اب اسے چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر جس طرح بھی نماز پڑھے گا اسے رکوع سجود کرنے ہی ہوں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، اب اگر وہ کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ اشارے سے رکوع سجود کر سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب لہذا خلاصہ کلام یہ کہ جو کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات ہیں وہ غور و تفکر کر لیں، کیا وہ رکوع سجود کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اگر وہ رکوع سجود کرنے پر قادر ہیں تو ایسی صورت میں وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے اور سجدہ زمین پر کریں گے۔ بہت خوبصورت۔ اور اگر وہ رکوع سجود کرنے پر قادر نہیں ہیں تو اب وہ کرسی پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں وہ اشارے سے رکوع سجود کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت وہ تختہ آگے لگا ہوا ہوتا ہے کرسی پہ، تو اس حوالے سے بھی کچھ کنفیوژنز ہیں کہ اس پہ سجدہ اس پہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے مسجدوں کے اندر جو کرسیاں لگائی جاتی ہیں اس میں آگے ٹیبل ایک لگا دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ نمازی جب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس پر سجدہ کریں گے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس پر رکوع سجود لازم ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، اگر کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ زمین پر اتر کر سجدہ کرے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی شخص رکوع سجود پر قادر نہیں ہے، اگر وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس پر رکوع سجود لازم ہی نہیں ہے۔ لازم جب لازم نہیں ہے تو اب اس کو اپنے سر کو ٹیبل پر رکھنا یا کسی اور چیز پر رکھنا لازم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ٹیبل وغیرہ پر سجدہ کیا جاتا ہے یہ لغو ہے، بے معنی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، بہت اہم مسئلے کی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے وضاحت فرما دی کہ بھائی آپ واقعی اگر رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ نے زمین پہ ہی کرنا ہے، اور اگر آپ رکوع اور سجدہ کرنے سے معذور ہیں تو پھر آپ نے اس تختے پہ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ معذور ہیں تو پھر ویسے ہی آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ اسی انداز سے جو اشارے سے ہوتا ہے اسی انداز سے کریں گے۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔